نظر ثانی کی درخواست ہوئی اس کو خارج کر دیا گیا ہے اور فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا اور جو وکیل تھے جو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے واقعی توہین رسالت کی گستاخی کی ہے، ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور آسیہ مسیح اب کہاں پر ہے؟ جو ہے یہ اکتوبر میں جب اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس وقت جج صاحبان جو ہیں ان کا 3 رکنی بینچ تھا جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار موجود تھے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ اور اسی طرح جو ہے وہ جسٹس مظہر عالمیہ جو ہے یہ تھے۔ ان کے اس فیصلے پر جب قاری سالم صاحب جو ہے وہ اور غلام مصطفیٰ چودھری صاحب جو کہ وکیل استغاثہ ہے ان کی طرف سے اس فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوئے ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ درخواست دی گئی تھی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ تو سپریم کورٹ نے 29 جنوری کو اس کی ریویو کی جو اپیل ہے اس کی سماعت کا دن مقرر کیا اور میں آج سارا دن سپریم کورٹ میں موجود رہا۔ آج کے دن اس بات کے اوپر بحث ہوئی کہ جو وکیل استغاثہ ہیں ان کو کس بات پہ اعتراض ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب بحث چل رہی تھی اس دوران وکیل استغاثہ غلام مصطفیٰ چودھری نے کہا کہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے، دینی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، اس کے اندر علماء کرام کی موجودگی اور جو ہماری شریعت کورٹ ہے اس کے جو جج صاحبان ہیں ان کی موجودگی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو تحلیل کیا جائے اور ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس میں مختلف مذہبی جو علماء ہیں وہ بھی شامل ہوں، اسکالرز ہوں اور اسی طرح شریعت کورٹ کے قاضی ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے جو ہم نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر آپ بات کریں۔ تو جب ان کی بحث چل رہی تھی اس دوران کافی گرمی بھی ہوئی ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کا کافی جو ریمارکس کے دوران جو ان کا ایک لہجہ اور رویہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے۔ میری جس وقت غلام مصطفیٰ چودھری سے بات ہوئی، میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا پورا، تو انہیں اس بات پہ شکوہ تھا کہ انہیں باقاعدہ جو اصل بات تھی اس کے اوپر بات نہیں کرنے دی گئی۔ ان کو عدالت کے اندر اسی بات کے اوپر بار بار جو ہے وہ انہی باتوں میں بہکایا گیا کہ اگر پنچایت میں وہ آئی تو کس طرح آئی، کس چیز کے ذریعے آئی، وہاں پر کتنے لوگ تھے۔ اب اس بات پہ ڈسکس نہیں کیا گیا کہ پنچایت ہوئی ہے، اس سے پنچایت ہونے کا جو اقرار ہے وہ آسیہ مسیح بھی کر رہی ہے، اس کے وکیل بھی، اور عدالتوں کے اندر اس سے اقرار ہو چکا، سیشن کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی۔ لیکن یہاں پر اس کو بحث نہیں بنایا گیا کہ وہ آئی ہے تو ٹھیک، لیکن اس بات پہ بحث کی گئی کہ وہ مثال کے طور پہ گاڑی پہ آئی، وہ ٹانگے پہ آئی، کس چیز پہ آئی، اس طرح کی چیزوں میں جو ہے اوور آل انہوں نے آبجیکشنز کیے۔ اور خاص کر جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ مذہبی معاملہ ہے تو اس کے اوپر جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو مذہب کی طرف آنا نہیں چاہتے، یعنی مذہبی بحث کو فی الوقت چھوڑ دیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب ایک ایشو ہے ہی مذہب سے ریلیٹڈ جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے کہ امن کا جو ہمارا پروسیس ہے وہ رک گیا، کئی مسائل پیدا ہوئے، قتل و غارت بھی اسی جو کیس ہے اسی کی بنا پر، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس صاحب کو جس وقت وکیل صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ نے جو اپنا ججمنٹ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اس کے اندر ایک اضافی نوٹ لکھا ہے، اس کے اندر آپ نے ایک معاہدے کا ذکر کیا ہے اور اس معاہدے کی جو بنیاد ہے وہ ازرو اسلام ازرو شرع کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کی طرف سے دھوکے پر مبنی ایک ایسا معاہدہ سامنے لایا گیا تھا جو فیبریکیٹڈ تھا، ساختہ تھا، اس کو لا کر صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں سے جزیہ جو ہے وہ معاف کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے اوپر پوری کمیٹی اس وقت بٹھائی گئی اور اس جو معاہدہ ہے اس کے اندر جن حضرات کا جن صحابہ کا نام لکھا گیا تھا وہ اس وقت جی اضافی نوٹ کو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اگر اس وقت آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ موجود ہے اس کی کاپی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اضافی نوٹ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لکھا، اس کے اندر انہوں نے ایک جو معاہدہ ہے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک فیبریکیٹڈ سو کارڈ ایک معاہدہ جس کی حقیقت نہیں ہے اس کا حوالہ دیا اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک۔ اب اس معاہدے کو قیامت کے تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کے یعنی کہ اس کے پیروکار رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ازرو شرع جو ہے یعنی علماء کرام یا محققین یا مورخین جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں،
اور اس معاہدے کو جبکہ جس کی کوئی مذہبی طور پہ یا تاریخی طور پہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو صرف ایک کیا کہا جانا چاہیے کہ ایک غیر مسلم رائٹر ہے، اس نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا حوالہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے اس کے اندر۔ اب اس کو بنیاد بنا کے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاہدے کے تناظر میں ہم عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے اور یہ قیامت تک جو ہے یہ نافذ العمل ہے، تو اب مسئلہ یہ ہو کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ماتحت عدالتوں کے لیے ایک دلیل ہوتا ہے۔ بالکل اب جو ہے وہ آسیہ مسیح اب کہاں پر ہے؟ نظر ثانی کی درخواست تو بالکل نظر ثانی کی درخواست تو خارج ہو گئی، اب آسیہ مسیح کہاں پر ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی اس کو رہا کر دیا گیا تھا، یہ تو بس ایک دکھانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ درخواست کو سن لیا جائے پٹیشن کو۔ نہیں، یہ کچھ جو میرے سورسز ہیں ان کے مطابق آسیہ مسیح اس وقت پاکستان میں ہی ہے، یعنی کہ نظر ثانی کے دن تک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کے اندر تحریک لبیک نے یہ 3 شرائط رکھی تھی کہ ایک علماء کو شامل کیا جائے، شریعت کورٹ کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور آسیہ کو پاکستان سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ تو اس وقت جو حکومت اور پی ایل پی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، لا انفورس کرنے والی جو ایجنسیز ہماری ہیں وہ اس میں شامل تھی، تو ان کی ثالثی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس لیے جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے آسیہ مسیح کو اپنی تحویل میں رکھا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آسیہ مسیح کو اسلام آباد لایا گیا تو ایک افواہ پھیلی تھی کہ کوئی ضروری طیارہ بھی ہے جو ان کو لے کے جا رہا ہے، لیکن جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام آباد چلیں وہ تو پاکستان میں ہے، لیکن یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ احتجاجی جو دھرنے ہیں، احتجاجی مظاہرے جس طرح سے پہلے ہوئے تھے فیصلے کے خلاف، کیا اب بھی ہوں گے یا پھر یہ معاملہ جس طرح سے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اب عوام بھی اس کو تسلیم کر لے گی؟ میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج صبح جو انہوں نے گفتگو کی ہے آصف مسیح کے وکیل سیف الملوک سے، میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ اس نے یہ کہا کہ آسیہ جو ہے اس سے سوال کیا گیا کہ آیا آپ اسائلم کے لیے پاکستان سے باہر جائیں گے یا آسیہ جائے گی، تو اس نے کہا کہ آسیہ ابھی فری ہے، قانونی طور پہ اس کو حق سے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ وہ سیف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی تیار ہے کیونکہ آسیہ کی فیملی پاکستان سے باہر ہے، اور ان شارٹ ہم یہ سنیں گے کہ آسیہ مسیح اور پاکستان سے باہر چلی گئی ہے کیونکہ وہ یہاں رہ نہیں سکے گی، اور اس کی فیملی جو ہے پہلے ہی باہر سیٹلڈ ہے، جس طرح اس کے اوپر عالمی پریشر تھا، جس طرح کے دباؤ، اور اسی طرح ان کے لیے آفرز تھی، آپ کو پتا ہے بہت سے ممالک میں انہیں جو ہے شہریت آفر کی آصف مسیح کو، تو اس لیے اس کا پاکستان میں رہنے کی کوئی ظاہری صورتحال نظر نہیں آتی۔ باقی رہی جو احتجاج کی صورتحال، تو سپریم کورٹ میں جس وقت فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت مختلف شہروں میں جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، خاص کر تحریک لبیک کیونکہ اس میں ایک فریق سمجھی جاتی ہے، ممتاز قادری والے ایشو سے ان کا ایک بڑا، آپ کو پتا ہے کہ ان کی تحریک کی بیس ہی وہی ہے۔ تحریک لبیک کی طرف سے خاص کر پنجاب میں ان کا احتجاج ہوا، لاہور میں احتجاج کے اوپر جو ہے وہ پولیس بھی لائی گئی اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جو میری اطلاعات ہے لاہور میں جو احتجاج ہوئے ہیں وہ زیادہ تھے، وہاں سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، جبکہ تحریک لبیک کے جو قائم مقام امیر ہے شفیق امینی، ڈاکٹر شفیق امینی نے بھی جو کال دی ہے وہ یہی ہے کہ احتجاج اس کے اوپر کیا جائے، جبکہ ایک اور سورس یہ کہہ رہا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ حتی الامکان جس حد تک ممکن ہو سکے وہ احتجاج پرامن طریقے سے احتجاج کریں جس میں توڑ پھوڑ وغیرہ نہ ہو۔ تو صورتحال اسلام آباد میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، البتہ سیکورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ تھی، رینجر جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ارد گرد تھے، اور میں نے جو صورتحال یہاں پر دیکھی فیض آباد یا اس طرح کی جو اہم مقامات ہیں وہاں پر سیکورٹی کا جو دستے تھے وہاں پر تعینات تھے۔